قال الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ ان کی سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں، آپس میں جو باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر جگہ جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں، ان کی باتوں میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، اگر ان باتوں میں وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور صدقے کا حکم دیتے ہیں، یا لوگوں کے بیچ میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی آپس کی باتوں میں خیر ہے۔ اور جو شخص اصلاح کی بات کرے، نیکی کی بات کرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا رب ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ اس کا تعلق ہمارے ساتھ والدین سے بھی زیادہ ہے۔ جیسے کوئی شخص اپنی اولاد کو آپس میں محبت کرتے ہوئے دیکھے تو خوش ہوتا ہے، اس کے بچے آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے تحفے دیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی زیارت کریں تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور پیسہ بہت زیادہ ہو، تعلیم یافتہ بھی بہت ہو، گھر بھی بہت بڑا ہو، اولاد بھی زیادہ ہو، مگر ان کی آئے دن شکایتیں تھانہ کچہری جاتے رہتی ہوں، آپس میں لڑتے بھڑتے کرتے رہتے ہوں، تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے، اور اس کا والد کبھی بھی اس کی اس کیفیت پر خوش نہیں ہوتا۔ تو جب والد اپنی اولاد کی اس کیفیت پر خوش نہیں ہوتا تو ساری کائنات کا مالک لوگوں کے آپس میں لڑنے بھڑنے کٹنے سے خوش نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق والدین سے زیادہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب شیر و شکر ہوں، لیکن اس میں ایک پارٹی شیطان کی ہے، ایک رحمان کی ہے۔ تو جو رحمان کی پارٹی ہے وہ آپس میں ایک ہو، محبت کریں، پیار کریں، ہدیے تحفے دیں، محبت کو بڑھائیں، ایک مشت ہو جائیں۔ اور جو کافر ہے، جو رب ذوالجلال کا باغی ہے، جو شیطان کی پارٹی ہے، پھر رب کی حمایت کے لیے ان کے ساتھ اگر لڑتے ہیں تو اس لڑائی پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ کافر سے نفرت کرنے پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے، کافر پر غصہ کرنے، سختی کرنے، ناراض ہونے پر بھی اللہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن مومن آپس میں ناراض ہوں، سختی ہو، ان کے بیچ میں کدورت ہو، نفرت ہو، عداوت ہو، دشمنی ہو، کینہ ہو، بغض ہو، اس پر اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اگر سب لڑتے کٹتے رہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں۔ اگر سب شیر و شکر ہوں، پیار محبت کریں، اللہ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ آپ اپنے اوپر سوچو، محلے میں کسی کے بچے آپس میں لڑتے ہوں تو آپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی، آپ کے بچے آپس میں لڑتے ہوں تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے تعلق ایک جیسا ہے، اس لیے مسلمان کوئی بھی لڑے، کسی کے گھر میں لڑائی ہو، اس پر رحمان ناراض ہوتا ہے اور شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان اپنے چیلوں کے کسی کارنامے پر اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے کہ کوئی آ کر کہے کہ میں نے گھر میں لڑائی ڈلوا دی، اٹھ کر اس کو ملتا ہے۔ کوئی آ کر کہے میں نے کفر کروا دیا، کوئی کہے میں نے شرک کروا دیا، کوئی کہے میں نے قتل کروا دیا، اس سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا وہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے بیوی اور میاں کو الگ کروا دیا، میں نے گھر میں لڑائی ڈال دی۔
جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو اصلاح کی بات کرتا ہے، صلح کی بات کرتا ہے، اللہ اس کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ آپ کے خیال میں سب سے افضل عبادات کیا ہیں؟ افضل عبادات یہی ہیں، کلمہ پڑھنا، جہاد کرنا، نماز پڑھنا، یہ افضل عبادات ہیں۔ روزے رکھنا افضل عبادات ہیں، فرض ہیں، اسلام کے پلر ہیں، اسلام کے رکن ہیں، اسلام کے اس چھت کے ستون ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ افضل عبادت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا الا اخبرکم، میں تمہیں بتاؤں نا جو بافضل من درجۃ الصیام والزکاۃ، افضل من درجۃ الصلاۃ والزکاۃ، نماز اور زکوٰۃ کے لفظ نہیں، روزے کے لفظ ہیں۔ افضل من درجۃ الصلاۃ والصیام، روزوں اور نمازوں سے بھی کوئی افضل عبادت آپ کو بتا دوں؟ سبحان اللہ، روزوں اور نماز سے بھی افضل عبادت بتا دوں؟ فرمایا اصلاح ذات البین، لوگوں کے بیچ میں صلح کروانا، یہ روزوں اور نماز سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے، اس کا درجہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم، آپس کی باتوں میں زیادہ خیر نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے دوسرے سے، دو لڑے ہوئے ناراض جوڑے یا دو مسلمانوں کے بیچ میں اصلاح کی بات کرتا ہے، اس میں بڑی خیر ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مومنوں کے دو گروپ لڑ پڑے تو ان کی صلح کروا دو۔ کیا کہا؟ مومنوں کے دو گروپ لڑ پڑے، ان کو مومن بھی کہا اور ان کی لڑائی بھی ثابت کی۔ ثابت ہوا لڑائی کے باوجود وہ مومن ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کا کام ہے صحابہ کرام کی آپس کی چپکلش کو ابھارنا، اس کو بیان کرنا، اس پہ چسکے لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لڑ بھی پڑے تب بھی مومن ہی رہتے ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کی اصلاح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اگر ایک زیادتی کر رہا ہے اور اصلاح کی طرف نہیں آ رہا، تم سب مظلوم کے ساتھ ہو جاؤ اور مل کر اس کا مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے، یہاں تک کہ وہ ہار جائے۔ یہ نہیں تم جیت جاؤ، پھر تو تم فریق بن گئے، یہاں تک کہ وہ اصلاح کی طرف آ جائے، اللہ کے حکم کی طرف آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، اگر وہ واپس آ جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، پھر ان کی آپس میں عدل اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اصلاح کروا دو۔ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، ان کی آپس میں اصلاح کروا دو، اللہ سے ڈرو۔ اور جو اصلاح ہوتی ہے، جو صلح ہوتی ہے، اس میں کچھ تو کسر لگتی ہے، دونوں طرف ہی کسر لگتی ہے۔ اب کاروبار میں نقصان ہو گیا، جب تک نفع ہو رہا تھا ہمارے پاس نہیں آتے، ہمارے پاس کب آتے ہیں؟ جب نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ جی آپ کیا کریں؟ جی وہ کہتا میں نہیں نقصان اٹھاتا، وہ کہتا میں نہیں اٹھاتا، تو پھر میں کیسے اٹھاؤں گا؟ اٹھانا تو تمہیں پڑے گا۔ جب ہمارا فیصلہ آئے گا تو یہی ہوگا کہ اتنا تم اٹھا لو، اتنا تم اٹھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لیلۃ القدر کے بارے میں بتایا ہے، میں جا کر ساتھیوں کو بتاتا ہوں۔ مسجد میں آئے تو دو ساتھی آپس میں تو تکار کر رہے ہیں، ایک کہتا میرے دے پیسے، دوسرا کہتا میرے پاس ہے نہیں۔
آپ نے اشارہ فرمایا آدھے کر دے. اس نے کہا چلو جی ٹھیک ہے 3 کا 1.5 لاکھ دے دو. آپ نے اس کو فرمایا چل جہاں سے بھی ہو سکتا ہے نکال کر دے اس کو. تو اب سلو تو پھر اسی طرح ہی ہوتی ہے. منصف نے جیب سے تو نہیں ڈالنے ہوتے, اس کو فوراً لا کر دینے کا کہا, وہ معلوم نہیں کہاں سے جا کر لائے گا, کسی سے مانگے گا, یہ اس کی پریشانی ہے. اس کے کم ہو گئے یہ اس کی پریشانی ہے, لیکن اس کو فوری مل گیا یہ اس کی خوشی ہے, اور اس کا قرض ادا ہو گیا یہ اس کی خوشی ہے. اصلاح تو اسی طرح ہی ہوتی ہے. اللہ اکبر. جوڑا ناراض ہو جائے آپس میں, بہو ساس کی لڑائی شروع ہو جائے, یاد رکھو یہ لڑائیاں ابلیس کی طرف سے ہیں. ابلیس اس پہ خوش ہوتا ہے, باقاعدہ لڑائیاں کرواتا ہے. میرا ایک جاننے والا تھا جہلم کا, مدینہ میں ہوتا تھا, ڈرائیور تھا بن لادن کا. وہ مجھے اپنی گاڑی پہ درس دینے کے لیے ادھر ادھر لے جاتا مدینہ شریف میں. تو کہنے لگا کہ اللہ نے میرے عقیدے کی اصلاح یہاں آ کر کی ہے. جب میری شادی ہوئی تو ہمارے گھر میں لڑائی شروع ہو گئی. میں جب بھی گھر آؤں پریشان, باہر پریشان, گھر آؤں پریشان. ایک دن میں نے سوچا کہ میں خودکشی کر لوں. ایک آدمی نے مجھے پریشان دیکھ کر کہا میرے پیر کے پاس جاؤ, تیرے گھر میں صلح ہو جائے گی. لمبا سفر تھا, میں گیا اس کے پاس. اتفاق سے وہ گھر میں نہیں تھا, مریدوں کو ملنے نکلا ہوا تھا. تو جب اس کے بھائی نے مجھے بتایا کہ پیر صاحب ادھر نہیں, تو میں تو رونے لگ گیا. وہ کہتا ہے لگ رہا ہے آپ بہت ہی پریشان ہو, مجھے بھی بتا دو شاید میں ہی تیرا مسئلہ حل کر دوں. جب میں نے بتایا تو اس نے کہا کہ میرا بھائی شیطان سے مدد مانگتا ہے, تو بھی شیطان سے مدد مانگ لے, تیرے گھر میں صلح ہو جائے گی. کیسے؟ اس نے کاغذ پر کچھ چیزیں لکھ کر دیں, کچھ چیز بنا کر دی. کہا کہ یہ جملے بولنے ہیں نہر کے کنارے پر جا کر 41 دن غالباً, اور بعد میں یہ جملہ بولنا ہے اور اس کاغذ پر جوتیاں مارنی ہیں. کہتا میں گھر آیا, میں نے وہ کام شروع کیا. ابھی ہفتہ 10 دن گزرے تھے کہ گھر میں معانقے ہو رہے ہیں, دعوتیں پک رہی ہیں, اور کوئی پریشانی باقی نہیں رہی. اب آپ کہو گے کہ وہ تو صلح پہ ناراض ہوتا ہے, تو شیطان نے کیسے صلح کروا دی؟ وہ تو انتشار اور اختلاف پر خوش ہوتا ہے, اس لیے کہ اس کو اس سے بھی اچھا آپشن مل گیا تھا نا. وہ یہ تھا کہ ان سب سے شرک کروا دیا اس نے, مستقل مرید بنا لیا. لا محالہ کاغذ پر جو لکھا اس میں بین سطور کو اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے جس پر جوتیاں مروا رہا تھا وہ. اور لا محالہ جو لفظ بولتا تھا, میں نے اس کو پوچھا تم کیا لفظ بولتے تھے؟ کہتا مجھے بھول گیا, بس اتنا یاد ہے کہ اتنی بار یہ پڑھنے کے بعد آخر میں یہ کہتا تھا ابلیس میرے گھر میں صلح کروا دے ورنہ تیری گھر والی کو طلاق. نہ اس کی گھر والی نہ اس کو طلاق, لیکن اصل جملہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر ابلیس سے مانگا, اللہ سے کٹ کر شیطان سے جڑ گیا, گھر والوں کو مرید بنا دیا. تو اب ٹھیک ہے, جب شیطان کا ہو گیا تو پھر تو اپنے شیطان کے بندوں کی تو آپس میں صلح ہونی چاہیے نا. اس نے اپنی شر رفع کر دی, ان کے آپس میں صلح ہو گئی. تو ایسی شکل میں گھر میں دم چلایا کرو, خود پڑھو, سورہ بقرہ چلاؤ, آخری 3 کل, آیت الکرسی, فاتحہ, اور نہیں تو موبائل میں ریکارڈ کر کے اس کو ریپیٹ کر کے چلاتے رہو. رقیہ شرعیہ مل جاتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر لو, بہترین ہو جائے گا. جو شیطان کی شر ہے وہ شیطان جل جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرے گا. تو شیطان چاہتا ہے کہ ان کے آپس میں چپکرلس چلتی رہے, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایسا بگاڑ آئے کہ ان میں نعوذ باللہ بالکل اللہ محفوظ رکھے, طلاق کی نوبت آ جائے. شیطان یہ چاہتا ہے. اور رحمان کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ کی بیوی
آپ کی بات نہیں مانتی، فعظوہن، نمبر 1 ان کو نصیحت کرو۔ والدین کو چاہیے کہ جب شادی ہو گئی اب بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ہر وقت اس کو فون پہ الجھائے رکھنا، کمانڈ وہاں سے آتی رہے، حالات کا پتہ نہیں آگے کیا ہیں، کمانڈ وہاں سے آ رہی ہے، وہ گھر کیسے بچے گا؟ اس کو چھوڑ دے۔ مرغی کا چوزا تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو مارتی ہے کہ جا جا کر اپنے کام کر، اب میرا پیچھا چھوڑ دے۔ تب اس کو اڑنا آتا ہے، تب اس کو گھر چلانا آتا ہے، ورنہ ہر وقت خود ہی چلاتے رہو گے تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ فرمایا فعظوہن، ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، نصیحت کام نہیں کر رہی، اس کو اس کی ضرورت ہے، اس کو اس کی ضرورت ہے، مگر بستر الگ کر دو، اس سے بائیکاٹ کر دو، رہو گھر میں مگر ناراض ہو جاؤ۔ جسم طلب کرتا ہے اور وہ ناراض ہے تو پھر اپنی شر کو رفع کر کے وہ بات ماننے پر راضی ہو جائے، تو یہ بھی ایک نصیحت کی شکل ہے۔ بستر الگ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا، وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کی تھوڑی پٹائی کر کے دیکھ لو، ایسی پٹائی نہیں جو زخم کر دے اور ہڈی توڑ دے، ہلکی پھلکی، قرآن کا حکم ہے۔ اس سے بھی بات نہیں بنی، فرمایا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، ادھر سے اپنے والد کو لے آؤ، ادھر سے اس کے والد کو بلا لو، یا کسی سمجھدار آدمی کو بلا لو، وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں، دونوں کی بات سنیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر دونوں کی نیت خالص ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے گا۔ اگر وہ مرحلہ بھی کارآمد نہیں ہوا تو پھر کہا 1 طلاق دو۔ عورت کو الگ کرنے کے لیے 3 طلاقیں نہیں چاہیے ہوتی، 1 طلاق عورت کو الگ کر دیتی ہے، اس کے بعد دوسری تیسری مت دو، اس کی عدت گزر جائے گی، وہ الگ ہو جائے گی، جس سے چاہے شادی کر سکتی ہے۔ دوسری اور تیسری تو تب ہے کہ جب پھر رجوع ہو گیا، بیچ میں لوگ پڑ گئے اور رجوع ہو گیا، صلح ہو گئی، پھر پریشان کیا تو ایک اور دینی پڑ گئی، تو پھر کتنی دو گے؟ اس کی زیادہ سے زیادہ حد 3 طلاقیں ہیں۔ عورت کو الگ کرنے کے لیے 3 نہیں دی جاتی، 1 طلاق کافی ہوتی۔ کس قدر اللہ تعالیٰ نے گریجولی توڑا ہے، آہستہ آہستہ۔ پہلے کہا نصیحت کر کے دیکھ لو، کچھ وقت گزر گیا، پھر کہا بستر الگ کر لو، پھر کچھ وقت گزر گیا، پھر کہا تھوڑی بہت پٹائی، اس کے ساتھ بھی وقت نکل گیا، پھر کہا طلاق دینی ہے تو ان کے بڑوں کو بلاؤ، اپنے بڑوں کو بٹھاؤ، اس کے بعد بھی ہو سکتا ہے وقت نکل جائے، پھر اگر طلاق دینی بھی ہے تو فرمایا ایسی پاکی کی حالت میں دو جس پاکی کی حالت میں تم اس کے پاس نہیں گئے۔ اب آپ تو اس کے پاس گئے ہو تو 1 مہینہ اور گزر گیا، اگلا مہینہ آیا، طبیعت نے مجبور کیا، پھر اس کے پاس گیا ہے، اب پھر طلاق نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے جڑے ہیں تو جڑے ہی رہیں، جڑے ہیں تو جڑے ہی رہیں، اور اگر وہ سمجھ سوچ کر کے سارے ادب آداب پورے کر کے طلاق دے دیتا ہے اور عدت گزر جاتی ہے، تو اگر 1 نہیں 3 کے بعد الگ ہوتے ہیں، 1 کے بعد الگ ہوں تو دوبارہ اس سے شادی بھی کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی کر سکتی ہے، 2 کے بعد الگ ہوں اس سے بھی شادی کر سکتی ہے، کسی اور سے بھی شادی کر سکتی ہے۔ 3 الگ 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 اوقات میں دی ہوئی طلاق کے بعد اب فرمایا اب تم اس سے شادی نہیں کر سکتے اور جس سے چاہو کر سکتے ہو۔ جب تک 1 تھے تو کہا 1 رہو، اور جب ٹوٹ گئے ہیں اور بڑے ہی مرحلہ وار طریقے کے ساتھ الگ ہوئے ہیں تو اب اللہ چاہتا ہے کہ اب یہ 1 نہ ہو، کیونکہ یہ مشق پہلے بڑی مصیبت زدہ تھی، پریشانی والی تھی، اب اللہ تعالیٰ آپ کو ٹینشن فری کرنا چاہتا ہے، اب دوبارہ ملنے نہیں دے رہا، اب تم الگ رہو، تم کسی اور سے شادی کرو، تم کسی اور سے شادی کی، اس کے ساتھ زندگی گزار لی، بات ختم ہوئی۔
کسی اور سے شادی کی، وہ فوت ہو گیا، بچے مجبور کر رہے ہیں، پھر اگر اس کا والد مانے اور یہ پہلا شوہر مانے تو دوبارہ سے شادی ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا چلتا ہے؟ ہمارے یہاں چلتا ہے کانچ کی طرح توڑ دو، 3 دفعہ بولا تو ہو گئی، ساری ہو گئی، کوئی ادب اداب، کوئی پیچھے کوئی مرحلہ طے نہیں کیا، غصہ آیا تینوں بول دی، بات ختم کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کہا کہ اب تم 3 دن کے لیے فلاں مولوی صاحب سے، فلاں مدرسے والے سے شادی کرو، اور وہ 3 دن بعد چھوڑ دے گا۔ یہ طریقہ جگاڑ کا، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اس نیت سے شادی کی کہ میں بعد میں چھوڑ دوں گا تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی، اس شخص پر بھی رب کی لعنت ہے اور اس پر بھی رب کی لعنت ہے۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، دونوں پر رب کی پھٹکار ہے۔ اور جب 3 دن فکس ہیں، 4 دن ہفتہ فکس ہے، تو پھر تو یہ ساتھ ساتھ متع بھی ہوا، ہاں نا؟ وہ بھی تو فکس دنوں کا ہی ہوتا ہے نا۔ تو ویسے تو متع کرنے والے بڑے برے لگتے ہیں، تو یہاں کیوں اچھا لگتا ہے؟ یہ طریقہ اسلام کا طریقہ نہیں۔ نہ توڑنے میں جلد بازی کرو، نہ جوڑنے میں جلد بازی کرو۔ جس طبیعت کے ساتھ، جس طریقے کے ساتھ رب ذوالجلال نے چلایا ہے اس کے مطابق چلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے ایک دم 3 طلاقیں دی تھیں، آپ اس پر شدید ناراض ہوئے، اس پر ناراض ہوئے، کیوں ایسا کیا تو نے؟ اللہ تعالیٰ کی حدوں کے ساتھ کھیل رہے ہو۔ پھر کہا اگر تم چاہتے ہو تو رجوع کر سکتے ہو، کیونکہ ایک دم 3 دی تھیں تو کہا یہ ایک ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف میں ہے، عہد نبوت میں اور عہد ابی بکر میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے کی ابتدا میں ایک دم دی ہوئی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی، 3 نہیں سمجھی جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں اصلاح رہے، اور اگر شوہر پریشان کر رہا ہے، من خافت من بعلها نشوزا و ارادا فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما صلحا والصلح خیر۔ اگر شوہر پریشان کر رہا ہے، وہ بے رغبتی کر رہا ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز کر لیں۔ فرمایا والصلح خیر، اس کے سرد مہری کی وجہ سے، اس کی بے رغبتی کی وجہ سے اگر تو چھوڑ کر چلی جائے گی، اس میں خیر نہیں ہے، تو کمپرومائز کرے گی، قرآن کہتا ہے اس میں خیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا بڑی عمر کی ہو گئیں، انہوں نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے میں رغبت کم ہو رہی ہے، جب مجھ میں رغبت کم ہو رہی ہے تو کہیں مجھے چھوڑ نہ دیں۔ کہنے لگی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں آپ کی جنت میں بیوی رہنا چاہتی ہوں، اس لیے آپ ایسا کریں میرا دن اپنی پسندیدہ بیوی حضرت عائشہ کو دے دیں رضی اللہ عنہ۔ تو آپ حضرت عائشہ کے پاس 2 دن رکتے تھے، باقی بیویوں کے پاس 1 دن رکتے تھے۔ یہ بیان ہوا اس آیت میں، والصلح خیر عین فطرت کے مطابق ہے۔ جو شخص اس عمر کے دور سے گزر رہے ہیں اور جو بیویاں اس عمر کے دور سے گزر رہی ہیں، ان سب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ ایک وقت آتا ہے، اس طرح کے مراحل بنتے ہیں، اور اس میں اگر کوئی کہے کہ نہیں میں تو وہی جوانی والا حساب رکھوں گی اور میں تو اسی حساب سے تول کر ماپ کر ہی سارے حقوق لوں گی، تو پھر وہ جوڑے ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اور جو اس طرح کی ہماری اماں سودا رضی اللہ عنہ جیسی کمپرومائز پر آتے ہیں، وہ جوڑے بچ جایا کرتے ہیں۔ فرمایا اگر شوہر کی طرف سے بے رغبتی نظر آئے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپس میں کمپرومائز کر لو، والصلح خیر، اس میں ہی خیر ہے۔ وأحضرت الأنفس الشح، اگرچہ بخیلی اور کنجوسی یہ نفوس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کے باوجود کمپرومائز کرنے میں زیادہ خیر۔ اس طریقے سے اصلاح کر دی اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف سے، شوہر بیوی میں بھی
اور باقی پورے معاشرے کی اصلاح، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا 3 موقعوں پر خلاف واقعہ بات کرنا جائز ہے۔ جنگ لگی ہے تو آپ غلط بات کر دو تاکہ دشمن کو دھوکہ ہو، اور 2 فریقوں کے بیچ میں صلح کروانی ہو تو آپ خلاف واقعہ بات کر سکتے ہو۔ آپ اس کو کہو وہ تو تیرے بارے میں بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا، بڑی تعریفیں کر رہا تھا تیری، اور تو اس کے بارے میں اتنی غلط باتیں کر رہا ہے، حالانکہ اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ خلاف واقعہ بات کر کے ان کو آپس میں جوڑنا، جھوٹ اتنی بری چیز ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کو روا رکھا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑنا۔ اور فرمایا بیوی شوہر آپس میں اگر کوئی خلاف واقعہ بات کر کے ایک دوسرے کا دل جیتتے ہیں، فساد سے بچتے ہیں، تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے 3 چیزوں کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ وہ کہہ دے جی آپ تو بہت مجھے اچھی لگ رہی ہو، وہ کہے مجھے آپ بہت اچھے لگ رہے ہو، دل میں ہو کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگ رہا، دل میں ہو کہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن اس کے منہ پر ایسی بات کر رہی ہے، اصلاح کے لیے، فساد سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی گنجائش رکھی۔ تو عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس کے مقابلے میں وہ آتا ہے جو کوئی بات ہے نہیں، خلاف واقعہ غلط بیانی کر کے ان کو لڑاتا ہے، یہ لگائی بجھائی کرنے والا ہے۔ ایک ہوتی چگلی، ایک ہوتی ہے لگائی بجھائی، فرق ہے۔ ایک آدمی ویسے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے خلاف بات کرتا ہے، سچی ہو یا جھوٹی ہو، جھوٹی ہو تو بہتان ہے، سچی ہو تو چگلی ہے۔ اور اگر کوئی شخص سچی یا جھوٹی بات ایک دوسرے کو پہنچاتا ہے تاکہ یہ آپس میں ناراض ہوں یا لڑے، یا اس کا ارادہ نہیں بھی تو اس کی بات کی وجہ سے وہ آپس میں لڑتے ہیں، یہ ہے لگائی بجھائی، اس کو کہتے ہیں نمیمہ۔ یہ نمیمہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نمیمہ کرنے والا، لگائی بجھائی کرنے والا جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، صحیح بخاری میں 2 قبروں کے بعد سے گزرے، آپ کی سواری ڈر گئی، آپ نیچے اترے، پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا فلاں فلاں ہیں۔ فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے میری سواری ڈر گئی ہے۔ ان میں سے ایک پیشاب پخانہ کرتے وقت احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں لوگوں کی نظروں سے بچنے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، ایک روایت میں اپنے کپڑوں کو بچانے کی احتیاط نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے آج تنگ کوٹھڑی میں اس پر عذاب ہو رہا ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور یہ جو دوسرا ہے یہ لگائی بجھائی کرتا تھا۔ بڑا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، جی بات سچی ہے میں تو سچ کہوں گا، میں تو ہر جگہ کہوں گا، مطلب بڑا نیک بنتا ہے کہ سچ بات کرنا بڑی بہادری کی بات ہے۔ سچی بات لڑانے کے لیے جہنم کا سبب بنتی ہے، جھوٹی بات ملانے کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے۔ کیا سمجھے؟ جھوٹی بات ملانے کے لیے جنت کا سبب بنتی ہے، سچی بات لڑانے کے لیے، فساد مچانے کے لیے جہنم کا سبب بنتی ہے۔ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی۔ زبان کھولتے وقت سوچو کہ میری اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ ہر بات کرنے کی بھی نہیں ہوتی، کچھ باتیں ہضم کرنے کی ہوتی، وہ کسی سے کرنے کی نہیں ہوتی۔ کوئی شخص آپ کے اپنے دل کا ابال نکالتا ہے، آپ سے کوئی بات راز شیئر کر لیتا ہے، وہ ہضم کرنے کی نہیں ہوتی، ان کو کسی سے نہیں کیا جاتا۔ اللہ اکبر۔
تو فرمایا کہ جو شخص اس طرح کرتا ہے قبر میں بھی عذاب ہو رہا ہے اور حشر میں بھی اس کو عذاب ہوگا، اور وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ جب جنت میں نہیں جا سکتا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا، کہاں ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں سے کہتے ہیں آؤ بھائی چلیں، قباء میں چلتے ہیں، ان کی آپس میں ناراضگی ہو گئی ہے، ان کی صلح کروانے کے لیے چلتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں، جا کر کے صلح کرواتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصدقۃ الاصلاح ذات البین، بہترین صدقہ یہ ہے کہ آپ دو ناراض لوگوں کے آپس میں صلح کروا دیں۔ ہمارے اندر سرد مہری بہت زیادہ ہے، دو ناراض ہیں تو ناراض ہیں، ہمیں کیا، وہ ناراض ہے نا، ہم تو نہیں نا۔ وہ دونوں اکتا چکے ہوتے ہیں ناراضگی سے، اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کوئی بیچ میں پڑے تو ہماری جان چھڑوائے، دونوں چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کوئی آگے لگتا ہی نہیں ہے۔ کوئی آگے لگے اور ان کو جمع کرے، بٹھائے اور کوئی بات چلائے، دونوں بس اوقات صلح کرنے پر راضی ہو چکے ہوتے ہیں لمبی ناراضگی کی وجہ سے، لیکن کوئی ہمت ہی نہیں کرتا۔ فرمایا بہترین صدقہ دو ناراض کو آپس میں صلح کروانا ہے، اور جو ناراض رہتے ہیں صلح نہیں کرتے ان کی سزا بھی بتا دوں۔ جو آپس میں ناراض ہیں ان پر ان کا رب ناراض ہے، جو آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں ان کو ان کا رب معاف کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پیر اور جمعرات جب بھی آتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پیر اور جمعرات اللہ اپنے مومن بندوں کو معاف کر دیتا ہے، الا المشرک والمشاہن، سوائے اس شخص کے جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا، اور سوائے اس شخص کے جو آپس میں ناراض ہے۔ اب اندازہ لگاؤ کہاں شرک اور کہاں ناراضگی، کہاں لا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کھڑا کر دیا ان کو، ان کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیر آ گئی، اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں یا اللہ یہ دو ناراض ہیں، ان کا کیا کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں امہلوہما لعلہما یصطلحا، ان کو مہلت دے دو، ہو سکتا ہے صلح کر لیں۔ صلح کیسے ہوتی ہے؟ کسر کھا کر ہوتی ہے، نقصان اٹھا کر ہوتی ہے، معافی دے کر ہوتی ہے۔ اگر یہ آپس میں ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی معاف نہیں کرتے تو میں ان کی بڑی بڑی کیسے معاف کر دوں؟ یہ ایک دوسرے کو معاف کریں میں ان کو معاف کروں گا، یہ ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے میں ان کو معاف نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کینہ، ناراضگی، جلتے رہنا، کڑتے رہنا، ہر وقت پریشان رہنا اور رکھنا، اور کمیٹی والوں کے ٹرک کی طرح کہیں ادھر کچرا پھینک دیا، کہیں ادھر کچرا پھینک دیا، جاتے جاتے ادھر کچرا پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، جس مجلس میں بیٹھے تھوڑی سی چھوڑ دی، جس مجلس میں بیٹھے تھوڑی سی چھوڑ دی، اپنا پریشر ریلیز کرنے کے لیے، اور کینے کو پالتے رہے، پریشر بناتے رہے۔ نہیں بھائی، کینہ پروری نہیں، ہم نے محبت پروری کرنی ہے۔ کینہ پال کر کیا کرو گے؟ یہ تمہیں جلاتا رہے گا، تیری نمازیں خراب کرے گا۔ ڈرائیونگ کر رہے ہو، تیرا ایکسیڈنٹ کروا دے گا، توجہ تیری ادھر ہے، کوڑ رہا ہے، اس کے ساتھ لڑ رہا ہے چاہتے وقت بھی، وہ تو گاڑی مار دی ادھر جا۔ یہ کینہ تیرے کسی کام کا نہیں۔ نیک بنو، توحید والے ہو جاؤ، شرک سے بچو، نمازوں کا خیال کرو، ساری شریعت پر عمل کرو، لیکن اگر مومن کے خلاف کینہ پالتے ہو جنت میں نہیں جا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ 50,000 سال کا دن اللہ اکبر گزار کر سارے مرحلے کراس ہو گئے، سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ مل گیا، جہنمی جہنم میں چلے گئے، پل صراط سے گزر گیا،
اب کوئی مرحلہ نہیں، سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے اور جنت کے دروازے سے ٹھنڈی ہوائیں بھی آ رہی ہیں اور خوشبوئیں بھی آ رہی ہیں۔ اب بڑا اس کا دل ہے کہ میں ابھی چلا جاؤں گا۔ فرمایا راستے میں ایک چیک پوسٹ آئے گی، اس کا نام کنترا ہے، وہاں ان کو روک لیا جائے گا، وہاں سینے چیک ہوں گے، جس کے سینے میں مسلمان کے لیے قدورت ہے اس کو سائڈ پہ کر لیا جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ فرمائے گا آپس میں نپٹ لو، حَتَّى إِذَا هُدِّبُوا وَنُكُّوا، جب آپس میں سیٹلمنٹ ہوگی، ایک دوسرے کو معافی دیں گے تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ قدورت، نفرت، عداوت، کینہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو پھر ساری عمر کڑتے جلتے رہنے کا کیا ملا اس کو؟ کیا فائدہ ہوا؟ آخر سے مصیبت کو نکال کر ہی جنت میں گیا، تو اتنی دیر سنبھالنے کا فائدہ کیا ہوا؟ آج ہی نکال دو، آج ہی نکال دو، معاف کر دو، اس نیت سے کہ رب ذوالجلال ہمیں معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، ہمارے تو معاملے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، قرض دیا کرتا تھا، پیسے دیتا تھا جیب سے نکال کر، کوئی واپس کر دیتا، کسی سے واپس نہ ہوتے اس کو مہلت دے دیتا، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ پھر واپس نہیں کر سکا، منشی سے کہتا ہے اس کا نام ہی کاٹ دو، اس کو معافی کر دو، اب تک نہیں دے سکا کب دے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا اچھا تو میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ کتنے لوگوں کے پیسے بینکوں میں رہ جاتے ہیں اور وہ قبر میں چلے جاتے ہیں، ہے نا؟ بچوں کو بھی نہیں بتاتے کہ میرا اکاؤنٹ ہے، اور پھر وہ مینیجر ہی آپس میں بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر اس کو کہو کہ نکال کر کسی غریب کو دے دو، قرضہ ہی دے دو کم از کم، تو کہتا ہے مار جائے گا، تو معاف کر دینا، پھر کیا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص کسی کو قرضہ حسنہ دے کر معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے قدورتیں، نفرتیں نکال دو، پال پال کر رکھو گے، آخر نکالنی پڑیں گی، آج ہی نکال دو، آج نکال دو تو تم آج ہی جنتی ہو، نہیں نکالو تو سارے مرحلے پاس کرنے کے بعد بھی تم جنتی نہیں ہو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے۔ حیران ہوئے سارے، کون ہو سکتا ہے؟ ایک شخص آ گیا، سادہ سا، کوئی بڑا معروف نہیں، نہ جہاد میں، نہ نیکی میں، نہ تقوی میں، نہ کوئی بڑے مارکے یا کوئی بڑے صدقے خیرات میں یا تہجد میں، عام سا آدمی ہے۔ پھر ایک دن فرمایا آج ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے، وہی پھر آیا۔ پھر ایک دن فرمایا آج ایک شخص آئے گا، اس نے جنت میں جانا ہے، وہی آ گیا۔ عام صحابہ کرام کو ایک ایک بار جنت کی بشارت ہے، اور اس کو 3 دفعہ دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غالباً عبداللہ بن عمر بن عاص ان کے پیچھے پڑ گئے کہ میں معلوم تو کروں کرتا کیا ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ ان کے گھر جا کر رات رہے کہ میں دیکھوں رات میں یہ کیا کرتا ہے، کوئی خاص بات نظر نہیں آئی۔ پھر مجبور ہو کر اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو ہی بتا دے کیا کرتا ہے، تیرے بارے میں 3 دفعہ بشارت دی ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے۔ کہنے لگا اور تو کچھ نہیں، بس سارا دن کاروبار میں ادھر ادھر، کہیں کسی کی روکھی، کسی کی پھیکی، کسی کی کڑوی بات سن لیتا ہوں، کسی کا رویہ، کسی کا میرے ساتھ برا رویہ، تو سونے سے پہلے یاد کرتا ہوں آج مجھے کس نے کیا کہا، اور سب کو معاف کر کے سکون کے ساتھ سوتا ہوں، ایک رات بھی کسی کی قدورت لے کر نہیں سوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ویسے جنت کی شہادت دے دی، ڈگری دے دی، اور جس نے سنبھال کر رکھی عداوت، قدورت، وہ سارے مرحلے پاس بھی کر گیا تو اس کو جانے نہیں دیا۔ اس لیے بھائیوں آپس میں ناراضگیاں بھی ختم کرنی ہے، اور کوشش کرنی ہے محبتیں پالنے کی، برداشت کرنے کی،
اور کوشش کرنی ہے کہ کسی کو ناراضگی کا موقع نہ دیا جائے. اور اگر شیطان ایسا کروا دے تو باقی لوگوں پر واجب ہے کہ وہ آگے بڑھ کر ان کی اصلاح کروا دیں. اور یہ بہت بڑا صدقہ ہے، سب سے عظیم صدقہ ہے، اور یہ نمازوں اور روزوں سے زیادہ افضل عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.